نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسری تراویح میں سوا سپارے کا بیان پڑھیں گے اور آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ دوسرے پارے میں پہلے سپارے کے دوسرے پاؤ سے شروع ہو کر تیسرے پارے کے نصف تک تراویح پڑھی جائے گی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال کھاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کافر جب ہدایت بات سنتے ہی نہیں ہیں تو وہ عمل کیسے کریں گے؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرا، گونگا اور اندھا فرمایا ہے۔ حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور خصوصی طور پر مردار خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے اور بتوں کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانور حرام ہیں۔ کچھ لوگ بتوں کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانوروں کو اولیاء کرام اور صحابہ کرام کے ایصال ثواب کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ادھر ملا دیتے ہیں۔ یہاں صرف بتوں کا ذکر ہے، اولیاء کرام اور ایصال ثواب پر جو ذبح کیے جاتے ہیں اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ صرف قبلہ رخ ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ عقائد کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقہ کن کن کو دیا جائے، مصارف کو ذکر کیا گیا ہے۔ قتل کے قصاص کا اس میں ذکر ہے، بوقت موت وصیت کرنا اور اس کو پھر ریٹرن کر لینا، لکھ لینا، اس کا حکم بھی اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ روزے کے فرض ہونے کا بیان ہے اور خصوصاً رمضان کے احکامات کو ذکر کیا گیا۔ رمضان کی راتوں میں ازواجی تعلقات یعنی ریلیشن شپ جائز ہیں، اعتکاف کی حالت میں یہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں بیوی کو چھو بھی نہیں سکتے۔ فتنے کو ختم کرنے کے لیے لڑائی کا حکم اور مسجد حرام میں ہر قسم کی لڑائی جھگڑا حرام قرار دے دیا گیا۔ احکام حج کا تفصیلاً ذکر اس میں کیا گیا ہے اور خصوصاً قربانی کرنے سے متعلق یہاں پر کچھ ذکر کیا گیا ہے کہ حلق جب تک انسان جو ہے وہ قربانی نہ کر لے حلق نہیں کرا سکتا۔ خصوصاً حج تمتع والے کا بھی ذکر کیا گیا کہ اگر اس نے قربانی نہ کی تو اس صورت میں اس کو 10 روزوں کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ شراب اور جوئے کی ممانعت یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ یتیموں کا خرچ اٹھانے اور ان کی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مشرکہ عورت اور مشرکہ مرد یعنی جس کو مکس میرج کہا جاتا ہے اس نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے اور قطعاً کسی غیر مسلم کے ساتھ چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے یہاں بھی یہ بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی گستاخ رسول ہو تو اس کے ساتھ بھی شادی کرنا ممنوع ہوگا۔ حیض کے ایام میں عورت سے مباشرت ممنوع قرار دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مرد کے تعلقات جو عورت کے ساتھ ہوتے ہیں شرعی تقاضوں کے مطابق ان کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ قسم کی اقسام کا ذکر ہوا اور ان کے کفاروں کا ذکر ہوا۔ متعلقہ عورت کی عدت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اسی تراویح میں۔ پھر اس کے بعد حلالے کا طریقہ بھی یہاں پر تفصیلاً موجود ہے۔ ماں کے بچے کو دودھ پلانے کی مدت بیان کی گئی ہے، کتنی مدت ہے، کیا احکامات ہیں۔ آگے چل کے نماز عصر کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تفصیلاً یہاں پر ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد آنے والے نبی جن کا نام تفسیر خازن میں شمویل ملتا ہے، ان سے فرمائش کی گئی کہ ہمیں بادشاہ چاہیے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو جو ہے بنی اسرائیل کا بادشاہ بننے کا اعلان کیا۔ حضرت طالوت جو ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں سے تھے اور طویل القامت ہونے کی وجہ سے ان کو طالوت کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شمویل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک عصا دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ جس کا قد اس کے برابر ہوگا وہ تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا۔ تو شمویل نے جب قد ناپا تو طالوت کا قد لمبا تھا تو وہ ان کا بادشاہ بن گیا۔ پھر جہاد کی فرضیت کا حکم ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صندوق کا ذکر کیا ہے، یہ بہت بابرکت اور متبرک صندوق تھا۔ اس صندوق میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر یہ نازل ہوا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں بھی اسی میں موجود تھیں اور اس میں تمام انبیاء کرام کی تصاویر موجود تھیں اور یہ انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تصاویر تھیں۔ انبیاء کرام کے مکانات کی تصاویر بھی تھیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی تصاویر بھی موجود تھیں، کچھ انبیاء کرام کے تبرکات بھی تھے اور بہت متبرک سمجھا جاتا تھا۔ یہ عمالقہ اٹھا کر لے گئے تھے، اس کو چھین کر لے گئے تھے، اس کی خوب توہین کی اور جب ان پر عذاب آیا تو وہ سمجھ گئے کہ اس صندوق کی وجہ سے آ رہا ہے تو انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر ڈال کر چھوڑ دیا اور یہ بیل چلتے چلتے جب شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کو طالوت کے بادشاہ ہونے کی دلیل سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے۔ پھر جالوت کے ساتھ طالوت کی جنگ کا ذکر ہے، اس میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بہادرانہ لڑنے کا بھی یہاں پر تفصیلاً ذکر موجود ہے اور اللہ کے حکم سے جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی ہلاک کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انبیاء کرام کو ہم نے ایک دوسرے پر درجات دیے ہیں اور ایک دوسرے پر فضیلت بھی عطا کی ہے۔ آیت الکرسی تیسرے پارے میں اس میں توحید اور الوہیت کا ذکر ہے۔
آگے چل کے کچھ اور واقعات ہیں مختلف، اس میں حضرت انشاءاللہ آگے جب کسی تراویح میں تفصیلاً ذکر ہوگا تو تفصیلاً ذکر کروں گا۔ فی الحال یہاں پر مختصراً یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مناظرہ ہوا تھا اس کا ذکر ہے، عزیر علیہ السلام کا 100 سال تک مردہ حالت میں رہنا اور پھر اس کے بعد زندہ ہو کر آنا، یہ ذکر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا 4 پرندوں مور، مرغ، کبوتر اور کوا ان کو مار کر زندہ کرنے کا واقعہ موجود ہے۔ سود کی حرمت کا بیان ہے، اور جو سود کو حلال سمجھے اس کو کافر قرار دیا گیا ہے، وہ جہنم میں رہے گا، اس کا حج، صدقہ، صلہ کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ آگے چل کے قرضے کے احکامات کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں لکھنے کی اہمیت کو خوب واضح کیا گیا کہ قرضہ دو تو ضرور لکھ لو ورنہ بہت زیادہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اس صورت کی آخری جو 3 آیات ہیں یہ معراج کی رات پر نازل ہوئی تھیں، جو صورت کی بالکل آخری 3 آیات ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، اور یہ معراج کی رات نازل ہوئی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل تیسری تراویح کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔